السلام علیکم ناظرین کرامی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ زوڈک سائن کے بارے میں ہے، یعنی اسٹارز کے حوالے سے آپ کا برج کون سا ہے اور آپ کی شخصیت پر کیا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین کرامی، سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا تعارف کروانا چاہوں گی کہ آخر یہ برج ہوتا کیا ہے اور اس کو سمجھنا کیوں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں 12 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ہر انسان میں کچھ نہ کچھ الگ خوبیاں پائی جاتی ہیں، جس کو اگر انسان سمجھ لے اور اسی کے مطابق زندگی گزارے تو یقیناً ان کی زندگی میں ان کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اگر کسی شخص نے ان سائن کو سمجھ لیا پھر اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو زندگی میں کسی پہلو میں کامیاب نہیں ہوتے اور نہ ہی اپنے برج کی تلاش کرتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے مکمل معلومات شیئر کریں گے۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین اکرامی، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو برج جوزا کے بارے میں بتائیں گے، یعنی جیمنائی کے بارے میں۔ جیمنائی کا تعارف کچھ اس طرح سے کروں گی، جو لوگ 21 مئی سے 21 جون کے درمیان پیدا ہوتے ہیں ان کا تعلق برج جوزا سے یعنی جیمنائی سے ہوتا ہے۔ برج میں یہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ ان کے لیے لکی نمبر 5 ہوتا ہے اور ان کے لیے بہترین دن بدھ کا دن ہوتا ہے۔ حاکم سیارہ ان کا مرکری ہوتا ہے۔ ان کے لیے بہترین نگینہ زبرجد، حقیق، زرمت، یاقوت اور پخراج ہے۔ ان کے لیے بہترین پھول کنول، نرگس اور زرد ہوتا ہے۔ ان کے لیے بہترین رنگ لاجوردی، ارغوانی اور سبز ہوتا ہے۔ برج جوزا والی خواتین اور حضرات کی طاقت ان کی سوچ، ان کا خیال ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے فیوچر اور پاسٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اپنے آج پر توجہ ہی نہیں دیتے اور اپنے آج سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ اپنے آج میں رہنا شروع کر دیں اور اپنی یادوں اور خیالات کو چھوڑ کر صرف آج پر ہی توجہ کریں تو پھر ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے اندر کریٹیو کام کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ برج جوزا کے لیے بہترین دھات پیتل اور تانبا ہوتی ہے۔ ناظرین کرامی، اب میں آپ کو کچھ ایسے برج بتاؤں گی جن کے ساتھ ان کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ ہے میزان اور دلو یعنی ایکویریس اور لیبرا۔ اب میں آپ کو وہ برج بتاؤں گی جن کے ساتھ ان کی بالکل بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ برج سنبلا، برج قوس، برج حوت یعنی ورگو، سیجیٹیریس، پائسس، ان کے ساتھ ان کی بالکل بھی نہیں بنتی۔ ناظرین کرامی، اب میں آپ کو وہ برج بتاؤں گی اگر یہ شراکت داری کرنا چاہیں ان کے ساتھ اور زندگی میں ان کو داخل کرنا چاہیں تو ان کو بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ وہ ہے سرطان، حمل، اسد، سور یعنی کینسر، ایریز، لیو اور ٹورس۔ یہ وہ تمام برج ہیں، اگر ان کا انتخاب کیا جائے تو ان کے لیے بہت بہترین ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرامی، اب میں آپ کو ایسے برج بتاؤں گی جن سے ان کو کسی قسم کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہ ان کو کسی قسم کا کوئی واسطہ ہوتا ہے۔ برج عقرب اور برج جدہ مطلب اسکارپیو اور کیپریکارن۔ ناظرین کرامی، عمر کے ڈھلنے کے ساتھ ساتھ ان کو کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ وہ ہے پھیپھڑوں کی بیماری، جوڑوں کا درد، رانوں کی تکلیف ان کو ہو سکتی ہے، نیند کا نہ آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ناظرین، ان کے لیے بیسٹ پروفیشن جو ثابت ہوتے ہیں جن میں ان کو بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے، اگر وہ ان کو چوز کریں تو ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ رپورٹنگ یہ بہت ہی خوبصورت انداز میں کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ کرنا جانتے ہیں۔ اگر یہ کوئی اسٹیشنری کی شاپ چلاتے ہیں جیسے کہ بک شاپ ہوتی ہے تو بھی ان کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پائلٹ بن جاتے ہیں تو بھی بہت اچھے سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کی پبلسٹی کرنا چاہے تو بہت بہترین انداز میں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انوینشنز، ان کو مختلف قسم کی ایجادات کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور ان کو کامیابی ملتی ہے۔ ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ کوئی بات جو پوچھنا چاہتے ہیں آپ تو کامنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے سے آگے شیئر بھی کیجیے۔ خیال رکھیے گا اپنا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔